السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وفہما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفعنا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ عزیز طلباء، احادیث کے سلسلے میں ہمارے یہ اسباق جن کا یہ سلسلہ بتوفیق اللہ جاری و ساری ہے، آپ کے سامنے آج ایپیسوڈ نمبر 23 یعنی 23واں سبق ریڈی ہے الحمدللہ۔ تو آتے ہیں اللہ کی توفیق سے بغیر کسی تمہید کے اور تکلف کے احادیث کی جانب، اور ہمارے اس آج کے درس کی پہلی حدیث اس کا نمبر ہے 188، جس کا ٹاپک ہے امت کے لیے بدعت کی نحوست۔ تو کتاب الاعتصام بالسنہ، یہ اس سلسلے میں بھی احادیث جاری ہیں۔ تو یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، کہتے ہیں قال مبتدع قوم، یہ اب دیکھیے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے، ما ینتہی الی الصحابی فہو موقوف، ما ینتہی الی رسول اللہ او الی النبی فہو مرفوع، وما ینتہی الی التابعی فہو مقطوع۔ تو موقوف، مقطوع اور مرفوع یہ تین۔ تو مبتدع قوم بدعتا کسی فی دینہم، کسی بھی قوم میں ان کے دین کی بابت یا ان کے دین کے سلسلے میں، دینی معاملات میں، دینی مسائل میں کسی قوم یا گروہ یا لوگوں نے کسی نئی چیز کا آغاز نہیں کیا، یعنی بدعت کا ارتکاب نہیں کیا، الا مگر۔ اب میں نے کہا ہے کہ ما شروع میں آتا ہے نا، اگر الا آ جائے اگر تو پھر ما نافی آتا ہے۔ تو کسی قوم نے بھی اپنے دینی معاملات میں کسی بدعت کا اجراء یا ابتداء نہیں کی، مگر کیا شامت اور نوست ہے اس کی نوست یہ پڑتی ہے کہ نازع اللہ من سنتہم مثلہا، کہ اللہ کھینچ لیتے ہیں ان لوگوں میں سے اسی مثل ایک سنت۔ تو یہ سب سے بڑی نوست یہ ہے کہ یوں ہی کسی بدعت کا اظہار ہوتا ہے، خروج ہوتا ہے، تو اسی مقدار میں، اسی قدر ایک سنت طاہرہ اس سے اللہ چھین لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سنت طاہرہ کی انہوں نے نہیں کی، اپنا اس کی احترام نہیں کیا، اس کی عزت نہیں کی، تو یہ جو نعمت تھی اللہ نے اس کو اٹھا لیا، کیونکہ نہ شکری اور نہ قدری میں اللہ نعمت چھین لیتے ہیں اور اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ ثم لا یعیدها الیہم، پھر وہ سنت ان کی طرف نہیں لوٹاتا، ثم لا پھر نہیں، اعاد یعید نہیں لوٹاتا اس سنت کو، الیہم ان کی جانب، یعنی ان بدعتی لوگوں کی جانب، الی یوم القیامہ قیامت تک۔ یہ ہے رواه الدارمی۔ حدیث میں بدعت سیئہ مراد ہے۔ اگر ہم بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ کی تقسیم کرتے ہیں لغوی اعتبار سے، تو اس کا تذکرہ تو موجود ہے لغت کے اعتبار سے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نعمت البدعۃ ھذہ کہا لغوی اعتبار سے۔ تو لغوی اعتبار سے بدعت سیئہ اگر ہم کہتے ہیں تو حدیث میں بدعت سیئہ مراد ہے جو سنت طاہرہ کے مخالف ہے، یعنی بالکل سنت اللہ کے رسول کی اس کے وہ اپوزٹ ہے، مد مقابل ہے۔ تو ایسی بدعت کے اجراء کے صلے میں یا اس کے نتیجے میں
سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ لا یعیدھا الیہم الی یوم القیامہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس سنت کو ان کی طرف نہیں لوٹائے گا قیامت تک۔ ایک دفعہ جو انہوں نے اس کو ختم کیا اور اس کی جگہ بدعت لے آئے، کیوں کیسے کہ سنت اپنے جگہ میں تھی، سنت اپنی جگہ پر تھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، جب اس جگہ سے زائل ہو گئی تو اب اس کا اعادہ کیوں کر ہو سکتا ہے، کیسے وہ آ سکتی ہے واپس؟ بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک درخت کی مثال کہ اس کی جڑیں زمین کی تہ تک پہنچ جاتی ہیں، ایک درخت کی مثال ہے کہ اس کی جڑیں زمین تک پہنچ جاتی ہیں، اللہ اکبر، تو اب درخت کو آپ اکھاڑتے ہیں، پھر جب اس کو اکھاڑا جاتا ہے، اس کو جڑوں سے اکھاڑا جاتا ہے، کاٹا نہیں جاتا، تو جب جڑیں نکل آتی ہیں تو پھر دوبارہ آپ کہیں کہ جڑیں جب سوکھ جائیں تو دوبارہ وہ اسی جگہ لگا دیا جائے اور وہ پھر جڑیں پھیل جائیں، تو یہ ناممکن ہے، تو وہ اپنے مکان میں واپس نہیں لوٹ سکتا۔ تو بالکل بیان ہی اسی طرح یہ ایک صاحب ہیں سید جمال الدین رحمہ اللہ، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ عزیز طلبہ 189 بدعتی شخص کی تعظیم قابل گرفت ہے۔ اب جو شخص بدعتی ہے اس کی کوئی عزت کرے، اس کی کوئی توقیر کرے، اس کا احترام، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ بالکل اس کا واضح مطلب ہے کہ اس کو حدیث سے کوئی، اس کو سنت سے کوئی پیار نہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں، اسے اس بات کا کوئی احساس نہیں کہ سنت پامال ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اہل بدعت، سنت کے مخالف اور بدعات و خرافات کے داعی ہیں، ان کی وہ عزت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت سے اسے کوئی الفت نہیں ہے، نہ لگا ہوا ہے، تو پھر اس کی گرفت ہے۔ ابراہیم بن میسرہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقر صاحب بدعت، کہ جس شخص نے توقیر کی، عزت کی بدعتی شخص کی، فقط تو گویا کہ اس نے اعان مدد کی علی ہدم الاسلام، اسلام کو مٹانے پر، گویا اس نے کسی شخص کی جو کہ اسلام کو برباد کرنا چاہتا ہے، مٹانا چاہتا ہے، اس کا وہ معاون بن گیا ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان مرسلا، تو یہ چونکہ آپ دیکھیں نا، مرسل وہ ہے کہ جو صحابی کو چھوڑ کر تابعی جو ہے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے، تو وہاں ابراہیم بیسر آئے ہیں، تو مرسل بیان کی امام بیہقی نے اس کو شعب الایمان میں۔ اس حدیث کی سند مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، البتہ بعض محققین نے اسے حسن کہا ہے، تو حدیث 188 جو ہے نا وہ صحیح حدیث ہے، اس لیے جس کا میں حکم بیان نہ کروں تو آپ یہ سمجھ لیا کریں کہ وہ حدیث صحیح ہے، صرف اس کا حکم میں بیان کرتا ہوں جو ضعیف ہو یا جس کے بارے میں اختلاف ہو یا جو حسن ہو، بعض کے نزدیک صحیح ہو، بعض کے نزدیک حسن لغیر ہی، بعض کے نزدیک ضعیف کے قریب۔ نمبر 2، بدعتی شخص کی عزت و احترام کا مطلب سنت طاہرہ کو حقیر جاننا ہے، اور اسی قیاس پر ایک متبع سنت کا احترام، بالکل اس کے الٹ، اگر آپ ایک سنت کا جو متبع ہے، فالوور ہے سنت کا، اس کا اگر احترام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اہل بدعت سے نفرت ہے اور بدعات سے بھی نفرت ہے، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ بدعتی کی عزت توقیر کے بجائے اہل سنت والجماع کے جو اہل علم، اہل حق ہیں، سلف صالحین کے طریقہ پر، منہج پر ان کی عزت و احترام کرے تاکہ سنتوں کو فروغ ملے اور بدعات کو ڈسکریج کیا جائے۔ 190 کتاب اللہ، دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں باعث کامیابی و نجات ہے کتاب اللہ۔ اور عزیز طلبہ جب کتاب اللہ آئے نا، قرآن کا لفظ نہ آئے، تو سمجھ لیا کریں کہ کتاب اللہ سے مراد یہاں پوری وحی ہے، کتاب و سنت، قرآن و سنت، شریعت طاہرہ پوری، اس سے مراد کتاب اللہ ہے، اس میں حدیث، اللہ کے رسول کی سنت وہ بھی شامل ہے۔ ہاں اگر کتاب اللہ کے ساتھ حدیث کا تذکرہ ہو تو پھر کتاب اللہ سے مراد قرآن ہوگا اور حدیث سے مراد سنت ہوگی یا حدیث ہوگی، لیکن جب صرف اکیلی کتاب اللہ ہو
اور کرینہ اور قیاس یا وہاں کوئی ایسا موقع جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جو اس کو متعین کر دے قرآن کے لیے، تو وہ اس سے مراد کتاب اللہ سنت رسول اللہ پوری وحی ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ ذہن میں رکھنی بات۔ تو یہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی، حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں، صحابی۔ تو یہ ہے اثر، یہ ہے موقوف۔ اب دیکھتے ہیں کہ موقوف کا ہونا بھی اس کا صحیح ہے سند کے اعتبار سے کہ نہیں۔ قال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من تعلم، جس نے سیکھا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، مراد ہے دین کو، کتاب و سنت کو، ثم اتبع ما فی، پھر اس نے اتباع کی، فالو کیا جو کچھ بھی اس کتاب اللہ میں ہے، ہداہ اللہ، اللہ اس کی رہنمائی فرمائے گا، من الدلالت، گمراہی سے، فی الدنیا، دنیا میں، دنیا میں اللہ اس کو سیدھی راہ پہ چلا لے گا، کیونکہ آپ کو علم ہے نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تو کتاب و سنت اور حدیث، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا تذکرہ فرماتے تھے، الگ الگ بھی اور اکٹھا بھی، کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں عزیز طلبہ کتاب اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت دونوں چونکہ اکٹھی آ گئی ہیں، اس لیے یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے اور آگے ہدایت سے مراد اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ وَوَقَاهُ، اور اللہ اس کو بچا لے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، سوء الحساب، برے حساب سے، یعنی اس کا حساب اللہ آسان کر دیں گے، نجات دے دیں گے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من اقتدی بکتاب اللہ، جس نے پیروی کی اللہ کی کتاب کی، لا یضل فی الدنیا، نہ وہ گمراہ ہوگا دنیا میں، ولا یشقی فی الآخرہ، اور نہ آخرت میں وہ رسوا ہوگا۔ دنیا اور آخرت دونوں ماشاءاللہ کامیاب، کامران، سرخرو۔ ثم تلا ہذہ الآیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فمن اتبع ہدایا، جس نے اتباع کی، جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا یضل، تو نہ وہ گمراہ ہوا، سو مراد ہے فلا یضل فی الدنیا، ولا یشقی، اور نہ وہ بدبخت ہوا، رسوا ہوا، فی الآخرہ، رواہ رزین۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ حدیث میں کتاب اللہ سے مراد وحی الہی، شریعت طاہرہ ہے، جو کہ سنت رسول اللہ کو بھی شامل ہے، کیونکہ بغیر سنت کے قرآن حکیم پر عمل ناممکن ہے۔ تو کتاب اللہ پر حدیث میں ہے کہ جس نے عمل کیا، تو عمل حدیث کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، کتاب اللہ پر ایک لمحہ بھی۔ جب کتاب اللہ کہتی نماز پڑھو تو کیسے پڑھیں گے؟ کتاب اللہ کہتی زکوٰۃ دو، کیسے دیں گے؟ کتاب اللہ کہتی ہے کہ حج کرو، حج کے جتنے مناسک ارکان ہیں اور وقوف ہیں، ساری چیزیں ان ڈیٹیل کہاں ہوں گی؟ کیسے کتاب اللہ پر کیسے عمل ہوگا؟ حدیث رسول کے بغیر، جو سنت رسول اللہ، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو شامل ہے۔ 191 حدیث نمبر ہے، سیدھی راہ اور گمراہی کے راستے کی عمدہ مثال۔ کیا مثالیں عزیز طلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دی ہیں دین کو سمجھانے کے لیے، دین کا دائی اس سے کیا مراد ہے، اور پھر یہ ہے کہ دین کو کس کی راہیں جو ہیں وہ گمراہی کی کون کون سی ہیں، سیدھی راہ کون سی ہے، اس کو قبول کرنے والا جو ہے وہ کتنا ہی سعادت مند ہے، اس کو انکار کرنے والا کتنا بدبخت ہے۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، کہ اللہ نے مثال دی سیدھی راہ کی، صراط مستقیم کی، اہدنا الصراط المستقیم، وَأَن جَنبَتَيْ الصِّرَاطِ سُورَانِ، کیسی مثال ہے؟ لو جی مثال شروع ہو گئی کہ وہ سیدھی راہ جو ہے، ایسی سیدھی راہ کہ اس کے دونوں طرف سوران، دو اور دیواریں ہیں۔ ایک سیدھی راہ ہے، درمیان میں اس کے دائیں اور بائیں جانب ایک ایک دیوار اور بھی ہے۔ فیہما ابواب مفتحۃ، ان دونوں دیواروں میں جو دائیں اور بائیں ہے
ان میں دروازے ہیں کھلے ہوئے، ابواب مفتحات جو کھلتے ہیں دروازے، کھلنے والے دروازے ہیں، وعلی الابواب اور ان دروازوں پر سطور پردے ہیں، مرخات جو لٹکے ہوئے ہیں، پردے لٹکا دیے گئے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا بسا اوقات دروازے بند نہیں ہوتے، کھلے رکھے جاتے ہیں اور ان پر پردے کے لیے پردے لٹکا دیے جاتے ہیں حجاب کے طور پر کہ اندر کی چیزیں نظر نہ آئے، لیکن دروازے نہیں بند ہوتے، دروازے کھلے ہوتے ہیں، کوئی اگر چاہے اس میں سے جانا تو بڑی آسانی سے اندر چلا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو شیطانی رہیں ہیں صراط مستقیم کے ارد گرد، ان پہ چلنا بڑا ایزی ہے لوگوں کے لیے، یعنی دروازے کھلے ہوئے ہیں، واہ ہیں، بالکل صرف پردہ حائل ہے، جو ہی جو چاہتا ہے ذرا بھی اپنی خواہش پر کنٹرول نہیں کر سکتا، پردے کو ہٹایا اور اندر داخل ہو گیا۔ وعلی الابواب سطور مرخات اور ان دروازوں پر پردے ہیں لٹکے ہوئے، وعند راس الصراط اور پھر اس جو صراط مستقیم ہے جو کہ درمیان میں ہے، اس کے سرے پر یعنی اس کے آخر پر، اینڈ پر، داعن ایک دائی ہے، پریچر بلانے والا، کالر، ایک بلانے والا داعی ہے، یقول جو کہہ رہا ہے استقیموا سیدھے رہنا، استقیموا علی الصراط سیدھی راہ پر چلتے رہنا، ولا تعوجوا اور بالکل ٹیڑھا نہ ہونا، ادھر ادھر نہ ہونا، بس سیدھی راہ کی طرف ہی آنا، سیدھی راہ پر چلتے آنا، جو شاہراہ اعظم ہے، صراط مستقیم، اسٹریٹ پاتھ۔ وفوق ذلک داعن اور پھر اس کے علاوہ بھی ایک اور پکارنے والا ہے، داعن، اصل داعی تھا، داعن، اس کے علاوہ بھی یعنی جو راستے کے سرے پر ایک دائی ہے، اس کے علاوہ بھی ایک اور دائی ہے، ایک اور پکارنے والا ہے، یادو جو اس کو آدمی کو پکارتا ہے، بلاتا ہے، ایک اور جھنجھوڑتا ہے اس کو، کلما ہم جب بھی ارادہ کرتا ہے، کلما جب بھی ہم ارادہ کرتا ہے، عبد کوئی بندہ، ان یفتح شیئا کہ وہ پردے کو ہٹا کر کھولے کوئی چیز، من تلک الابواب ان دروازوں سے، جب بھی کوئی بندہ جو ہے وہ چلتے ہوئے صراط مستقیم کے ساتھ 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 والی دیواروں کے دروازوں میں جھانکنا چاہتا ہے، کھولنا چاہتا ہے کہ میں دیکھوں اندر کیا کیا رعنائیاں ہیں اور کیا کیا خوش نمائیاں ہیں، تو وہ پردوں کو ہٹا کر اندر جھانکنا چاہتا ہے، تو قالا تو وہ جو دائی ہے نا اس کے قریب کا جو کہ اس کے اندر ہے، اللہ نے جو اس کے ضمیر کے اندر رکھا ہے، دائی دماغ کے اندر، وہ کہتا ہے فوراً جھنجھوڑتا اس کو، ویہا کا تیری بربادی ہو، افسوس ہو تجھ پر، لا تفتح کبھی بھی نہ اس پردے کو اٹھانا، کبھی بھی اس دروازے کو نہ کھولنا، پردے کو نہ اٹھانا، فإنک بس بے شک تو، ان تفتح اگر تو نے اس کو کھول دیا، تلجہ ان تفتح تلجہ اگر ان جو ہے شرطیہ ہے اور تلج والا جائے لے جو، اگر تو نے اس کو کھولا تو تلج جواب امر یا جواب شرط، اگر تو نے اس کو کھول لیا تو تو اس میں داخل ہو جائے گا، تو مطلب کیا ہے کہ کھول ہی نہ اس کو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تو وہ نہ کھولے گا اور نہ داخل ہو سکے گا۔ ثم فسرہ پھر تفسیر بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کی، فاخبارہ پھر مزید ان ڈیٹیل اس کی خبر دی اپنی امت کو، فاخبارہ کیا، ان الصراط بے شک یہ جو سیدھی راہ ہے، هو الاسلام وہ اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وان الابواب اور جو دروازے ہیں صراط مستقیم کے دونوں طرف دیواروں میں جو دروازے ہیں، المفتحات کھلے ہوئے دروازے، وان الابواب المفتحات اور یہ کھلے ہوئے دروازے یہ کیا ہیں، محارم اللہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں، اللہ کی حرام کردہ امور ہیں، ان کے قریب نہیں جانا، وان السطور المرخات اور جو لٹکے ہوئے پردے ہیں، ان السطور المرخات لٹکے ہوئے پردے ان دروازوں پر، حدود اللہ وہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کے، ان کو آگے نہیں جانا، ان کو اٹھا کر اندر نہیں داخل ہونا، اللہ کی حدود کو تجاوز نہیں کرنا، وان الداعی اور بے شک جو داعی پکارنے والا ہے، علی راس الصراط اس صراط کے آخری کونے میں، یعنی جو سیدھی راہ اس کے اینڈ پہ جو ایک دائی تھا نا کالر، وہ کون ہے، هو القرآن وہ قرآن ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم
اللہ اکبر. وہ قرآن جو اس کو بلاتا ہے وَأَنَّ الدَّاعِيَ، اور وہ دائی ایک اور دائی تھا، کالر تھا، من فوقی، جو اس کے پاس، اس کے بعد ہے، اس کے ساتھ ہے، اس آدمی کے. ہوا واعظ اللہ، وہ اللہ کی نصیحت ہے، اللہ کا واعظ کرنے والا ہے، فی قلب کل مومن، ہر مومن کے دل میں اس کا احساس، اس کا ضمیر، اس کا سمجھ لو کہ نفس جو ہے اپنا ایک امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، لوامہ کہہ لو جو ملامت کرتا ہے اس کو، ایسا نفس لوامہ اس کو کہا لو، اس کے دل میں جو موجود ہے وہ اس کو روکتا ہے. ادھر قرآن کہتا ہے، خبردار کرتا ہے، ادھر اس کا جو دل ہے وہ اس قرآن کی حمایت میں اس کے موافق ہوتا ہے. ہاں جی، فوائد و مسائل. یہ حدیث مسند احمد والی سند کے اعتبار سے صحیح ہے. اس حدیث کے یہ دو ریفرنس ہیں، ایک مسند احمد میں ہے اور ایک دوسری جو ہے دیکھیے نا، رواه احمد فی مسندہ والبیہقی فی شعب الایمان عن النواس بن سمعان وقد الترمذی عنہ الا انه ذکر اکثر منه. مگر امام ترمذی نے بھی اپنی جامع میں اس کو ذکر کیا ہے، لیکن ذرا مختصر الفاظ میں، کو بالکل یہی اس کا مفہوم ہے اور اس طرح کی مثال ہے، لیکن الفاظ ذرا مختصر ہیں، کو معنی مفہوم وہی بنتا ہے. تو امام احمد کی جو مسند میں روایت ہے اس سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے. یہ حدیث مسند احمد والی سند کے اعتبار سے صحیح ہے. حدیث میں اللہ تعالیٰ کی حدود سے مراد احکام الہی ہیں جو بندے اور حرام چیزوں کے درمیان باندھ دی گئی ہیں، حدود کہ ان کو تجاوز نہ کرو، کہ ان سے گزرنے نہ پاؤ. وہ جو پردے ہیں نا لٹکے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حدود، ان کو ہٹا کر آگے اندر نہ داخل ہو جاؤ کہ حرام تک پہنچ جاؤ. تو یہ حدیث نمبر 192، اس کی الفاظ چونکہ وہی تھے ذرا مختصر تھے، اس لیے مصنف نے صرف ریفرنس ذکر کر دیا ہے اور نمبر دے دیا 192. الفاظ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس حدیث کی سند حسن اور صحیح درجے کی ہے. 192 جو ہے، یعنی یہ جو رواه احمد البیہقی فی شعب الایمان عن النواس بن سمعان وقذ الترمذی عنہ الا انه ذکر اکثر منه. تو یہ جو مختصر امام ترمذی نے اپنی جامع میں ذکر کیا نواس بن سمعان سے، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے، تو یہ حدیث جو ہے اس کی سند حسن اور صحیح درجے کی ہے. 193 صحابہ اکرام علیہم اجمعین کے اوصاف. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بڑی معروف عزیز طلبہ یہ حدیث اثر ہے، اگر جس میں کلام بھی ہے، لیکن چونکہ یہ من حیث المفہوم اور بعد کئی علماء نے اس کو ذکر کیا، امام طحاوی نے بھی اپنے عقیدہ طحاویہ میں اس کو ذکر کیا اور دیگر اہل علم نے بھی، تو قابل غور ہیں یہ الفاظ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ من کان مستنن، جو شخص ہدایت پانا چاہتا ہے، فالو کرنا چاہتا ہے کسی کو، فلیستن بمن قد مات، تو اسے چاہیے کہ وہ فالو کرے، اقتداء کرے، پیروی کرے اس شخص کی جو فوت ہو گیا ہے. کیوں؟ فوت ہونے والا تو زندہ کو فالو نہ کرے، فوت ہو جانے والے کو کیوں پریفر کرے؟ اس لیے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْحَيَّ، کہ زندہ جو ہے، لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، وہ عام طور پر فتنوں سے، آزمائشوں سے بچ نہیں پاتا. وہ دیکھو نا، لوگ جو ہیں جب ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے گن گاتے ہیں. تو جو شخص جتنی بھی صلاحیتوں کا مالک ہو، وہ دنیا میں زندہ ہو تو اس کی طرف اشارہ ہی کرتے ہیں لوگ، اور اس کی بدخویاں یا اس قسم کے اس کے عیب اس قسم کی تلاش کرنے میں. تو پھر ایسا شخص جو ہے اس کو آپ فالو نہ کریں. جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر آگے اس کے عمل رک جاتے ہیں، تو جو وہ نیکیاں اور اچھائیاں اور اچھی باتیں چھوڑی ہوتی ہیں، لوگ اس کو پھر مشعل راہ بناتے ہیں. تو مراد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحابہ اکرام کی ہستیاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کہ وہ دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، اور ہمارے لیے وہ روشن چراغ ہیں، خلفائے راشدین مہدیین. اس کے علاوہ ان کے بعد اولئک صحاب محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. کانوا، وہ تھے، افضل هذه الامہ، اس امت کے سب سے افضل، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کے بعد ہستیاں صحابہ کرام تھیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ابرہا قلوبا، جو دلوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاک اور صاف اور نیک اور متقی تھے. وَآمَقَهَا عِلْمًا، اور
علم کے اعتبار سے بہت ہی گہرے، بہت ہی انہیں جو گہرا علم ہے وہ حاصل تھا دین کے معاملے میں، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور دنیاوی اعتبار سے وہ تکلف میں بہت ہی زیادہ کم تھے، دینی علم میں بہت گہرے اور دنیاوی تکلفات اور مسائل اور یہ سہولیات اور اس قسم کے ٹھاٹ باٹ اس سے دور رہنے والے۔ قد اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ جل شانہ نے ان کو پسند کر لیا تھا، چن لیا تھا اپنے پیغمبر کی رفاقت کے لیے، لإقامت دینہ، پیغمبر کے دین کو قائم رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے، فاعرفوا لهم فضلهم، تو ان صحابہ کی ہستیوں کی جو فضیلت ہے ان کو پہچانو، واتبعوہم علی آثارہم، اور ان کے نقش قدم پر چلو، فالو کرو ان کو، ان کے اقدام کو، یعنی ان کے آثار کو، ان کے نقش قدم پر چلو، وتمسکوا، اور لازم پکڑو، وابستہ رہو، بمستطعتم، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، من اخلاقہم، ان کی اخلاقی اقدار، اللہ روایات، ان کی سیرت، وسیرہم، ان کی اخلاق اور سیرت، ان کو ان سے وابستہ رہو، ان کی اللہ انسانی اخلاقی اقدار اور سیرت جو ہے طرز زندگی، جہاں تک ممکن ہو سکے طاقت رکھتے ہو تم ان کو اپناؤ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اس لیے کہ وہ تھے ہدایت پر اور سیدھی راہ پر۔ رواہ رزین۔ عزیز طلبہ، یہ فوائد المسائل ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ بات ان کے اپنے دور میں تابعین اعظام سے کہی گئی۔ یہ کن کو مخاطب تھے؟ وہ خود تو صحابی تھے نا، تو انہوں نے جو بات یہ کہی ان لوگوں کے بارے میں کہ جو فوت ہو گئے ان کو فالو کرو، اس لیے کہ زندہ جو ہے وہ امن میں نہیں ہوتا، اتنا زیادہ معمون نہیں ہوتا، تو انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں کہی جو ان کے ساتھی تھے، اللہ کے رسول کے مجلس محفل میں بیٹھنے والے، اور مرنے والوں سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، اور شاید صحابہ رضی اللہ عنہم کی حقیقت کی یہ گواہی رافضیوں اور ملحدوں کے رد میں دی گئی ہو سکتا ہے اس وقت کو ایسے لوگ ہوں جو کہ صحابہ کو ہیٹ کرتے ہوں اور ان کی تحقیر کرتے ہوں، نعوذ باللہ، رافضی وغیرہ اہل تشیع میں سے، اور غلب کرنے والے ان کے خلاف ملحد وغیرہ، تو انہوں نے وہ بات اس وقت یہ کہی ہو کہ یہ ہستیاں ایسی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ امت کے اولین سلف صالحین ہیں، جن کا تذکرہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے عقیدہ طحاویہ میں کئی ایک جگہ پر کیا ہے۔ اس مذکورہ اثر سے تقلید شخصی کی بھی جڑ کٹ جاتی ہے، یعنی تقلید شخصی کوئی بھی ایک شخص نامزد نہیں کر سکتے آپ، جو ہم نے بعد کے 4 ائمہ ہیں ان سے کہیں بڑھ کر صحابہ کرام تھے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ کون سی چیز ہے صحابہ کی جو کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے ان کے ذریعے، تو ان کی اطاعت کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا پر نظر ڈالی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے زیادہ روشن اور پاکیزہ پایا، تو ان کو نبوت کے لیے پسند کیا، اور پھر ان کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کو پاکیزہ اور صاف دیکھا، تو ان کو اپنے نبی کی مصاحبت کے لیے، رفاقت کے لیے، تائید کے لیے، مدد کے لیے منتخب فرمایا۔ سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حدیث 194، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے کسی کو مفر نہیں، ہر ایک کو پیروی کرنی ہوگی۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، بنسخۃ من التورات، تورات کا ایک نسخہ لے کر، تورات کا ایک پمفلٹ سا تھا لکھا ہوا، وہ لے کر، چند اوراق تھے۔ فقال، جیسا ہمارے قرآن مجید کی کچھ صورتوں پر مشتمل ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے قاعدے، اس طرح کا کوئی۔ فقال، آپ نے فرمایا، اور کہنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ہذہ نسخۃ من التورات، یہ تورات کا نسخہ ہے۔ تو سمجھتے ہیں کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی اپنے وقت میں، سچی اور سچی، یہودیوں نے البتہ اس کو عیسائیوں نے بدل دیا تھا۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاموش ہو گئے۔ فجعل یقرأ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھنے لگے اس تورات میں سے کوئی چیزیں انہیں تعجب لگی ہوں گی، یعنی اچھی لگی ہوں گی، یہ تورات ہے اور اللہ کی کتاب، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے تو اس کو میں پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور پڑھنے لگے۔
ووجہ رسول اللہ یتغیر، وہ پڑھ رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بدل رہا تھا ناراضگی سے، پریشانی سے۔ فقال ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے، وہ کہنے لگے ثقلت کا الثواکل، گم پائیں تجھے، یہ ایک عربوں کے ہاں ایک دعائیہ ایسے ناراضگی کے اور خبردار کرنے کے، غصہ اتارنے کے الفاظ تھے۔ ثقلت کا الثواکل، تجھے گم پائیں، گم پانے والیاں، یا تجھے گم کریں، گم پانے والیاں، یا تجھے گم کر دیں، گم کرنے والیاں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا حد سے زیادہ غصہ آ جائے تو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کوئی توجہ نہ دے رہا ہو، وہ تم مرے ہیں ادھے میری بات سن، اس طرح کر کے نا اس قسم کے الفاظ، اور تو انشاءاللہ نہ رمیں۔ اس طرح عورتیں جو ہے نا وہ اپنے بعض اوقات چہتوں کو بھی اس قسم کی، اگرچہ ان سے بچنا ہی چاہیے لیکن وہ اس معنی میں نہیں کہتی دل سے۔ یہی بات یہاں بھی ہے کہ عرب یہ کہتے تھے ان کے معنی اگر کیے جائیں تو معنی بڑے سخت ہیں کہ تیری ماں تجھے گم پائے، کیا مطلب کہ تو اس دنیا سے ختم ہو جائے، نکل جائیں، اور تیری ماں سے تیری ماں تو اس سے محروم ہو جائے، یا تو اپنی ماں سے محروم ہو جائے۔ گم کریں تجھے گم کرنے والیاں۔ ما ترا بوجہ رسول اللہ، کیا تو نہیں دیکھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام دین کے معاملے میں کس قدر محتاط ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت، آپ کی خاموشی، آپ کے اتار چڑھاؤ چہرہ انور کے خد و خال بھی دیکھتے تھے کہ آپ کس طرح کا اظہار کر رہے ہیں۔ فنظر عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھا الی وجہ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف، فقالا، تو فوراً کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کی ناراضگی سے، اللہ مجھ پہ ناراض ہو گئے ہیں تو میں اللہ ہی کی پناہ پکڑتا ہوں، سبحان اللہ۔ وغضب رسول ہی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ رضینا باللہ، میں راضی ہوا اللہ کے ساتھ، ربن، اس کے رب ہونے، اس کو رب مان کر، وبالاسلام دینن، اور اسلام کو دین مان کر تسلیم کر کے، وبمحمد نبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راضی ہوا آپ کو سچا سچا نبی مان کر۔ اگر ایسی کوئی بات بن جائے تو اس قسم کے الفاظ کہنے چاہیے جو کہ محسوس ہو رہا ہو کہ دین کے حوالے سے مجھ سے کوئی نازیبہ بات جو اللہ کو ناراض کر دینے والی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ذات اقدس کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو جو اس کو کھٹکے، فوراً یہ الفاظ کہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی، تب اللہ کے رسول نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کلمات اور انداز اپنایا تو آپ چونکہ غصے میں تھے، چہرہ انور آپ کا سرخ تھا، تو آپ کہنے لگے، آپ نے پھر وضاحت فرمائی، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لو بدا لکم موسیٰ، اگر آ جائیں تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں موسیٰ علیہ السلام، فاتبعتموہ، تو تم اس موسیٰ کی، ان کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کرنی شروع کر دو، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دو۔ کیا مطلب کہ میرے قرآن کو، میری سنت کو چھوڑ دو اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو پکڑ لو، اگرچہ وہ صحیح کیوں نہ ہو، صحیح بدلی نہ بھی غیر متبدل ہو، بالکل صحیح، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، سچے تھے، لیکن میری موجودگی میں اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی سچی اصل کتاب لے کر آ جائیں تو تم مجھے، میرے قرآن کو، میری ہدایت کو، میری شریعت کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لو، اس کے پیچھے چلو، تو لا دلالتم عن السبیل، تو سن لو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ کہ تم سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہاں جی، اب بتائیے، سنائیے ذرا، کہاں گئے ائمہ اور کہاں گئی جناب یہ درویش اور بابے اور یہ جناب اپنے جو کہ طاغوت بنے ہوتے ہیں اور سنتوں کو پامال کر کے لوگوں کو اپنے پیچھے ان کو پٹے ڈال کر، ان کی آنکھیں بند کر کے ان کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ ساتھ کہ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے پیچھے، اور ان کا یہ معاملہ جو ہے وہ بالکل حدیث کے خلاف ہوتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ حَيًّا، اور اگر سن لو زندہ ہوتے موسیٰ علیہ السلام، وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي، اور میری نبوت کو پا لیتے، لَاتَّبَعَنِی، تو وہ مجھے ہی فالو کرتے، رواہ الدارمی۔ اس حدیث کی سند تو ضعیف ہے، نیز اس حدیث کے شواہد ہیں جو ضعیف ہی ہیں، مگر اس کا مفہوم بالکل کلیئر دین سن ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔
حدیث میں الفاظ ثاقلت کا الثواقل کہ گم کریں تجھے گم کرنے والیاں، یہ ظاہری الفاظ کے مطابق تو موت کی دعا ہے کہ تو نہ رہیں، لیکن عرب لوگ اپنے محاورے میں اس کی اصل معنی مراد نہیں لیتے تھے، جیسا کہ آج ہماری مائیں بھی بچوں کو بہت کچھ کہہ دیتی ہیں لیکن دل سے نہیں کہتی، بلکہ مقام تعجب پر ہوئی بولا کرتے تھے، یعنی تعجب ہے کہ تو نے یہ بات ابھی تک نہیں سمجھی۔ 195 شریعت طاہرہ میں نسخ کی دلیل، وان ہو کون ہے پیچھے بتائیے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی ہیں اس حدیث کے راوی بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلامی میرا کلام یعنی میری حدیث لا ینسخ کلام اللہ منسوخ نہیں کر سکتا اللہ کے کلام کو، وکلام اللہ اور اللہ کا کلام یعنی قرآن ینسخ کلامی وہ میرے کلام کو حدیث کو منسوخ کر دیتا ہے، وکلام اللہ اور اللہ کا کلام ینسخ بعد بعد اللہ کا کلام یعنی قرآن اپنے بعض قرآن کے حصے کو منسوخ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک بعض روایات میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ میری حدیث میرے حدیث کو قرآن کی طرح منسوخ کر دیتی ہے، جس طرح کہ بعد میں شاید آئے گی۔ اس حدیث کو امام دار قطنی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے جس کی اسناد موضوع ہے، یعنی فیبریکیٹڈ، ضعیف سے بھی آگے، اس لیے کہ اس میں ایک راوی جبرون بن واقد پر تہمت ہے محدثین اور اہل علم کے درمیان ان کے ہاں۔ نمبر 2 نسخ کے معنی تبدیل کر دینے کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ بعد دینی مصلحتوں کی بنا پر احکام میں تبدیلی ہو جانا۔ بظاہر نسخ کی 4 صورتیں بنتی ہیں، قرآن کی آیت سے آیت کا منسوخ ہونا، حدیث کا حدیث سے منسوخ ہونا، قرآن کا حدیث سے منسوخ ہونا اور حدیث کا قرآن سے منسوخ ہونا۔ لیکن اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حدیث سے منسوخ نہیں ہوتا۔ حدیث 196 شریعت طاہرہ میں نسخ کی دلیل، یہ بھی اسی طرح کی حدیث ہے۔ وان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احادیثنا کہ بے شک ہماری احادیث یعنی کلامی، ینسخ بعضها بعضا یعنی میری احادیث جو ہیں وہ بعض احادیث میری ہی بعض احادیث کو منسوخ کر دیتی ہیں، کنسخ القرآن قرآن حکیم کی طرح، جس طرح قرآن اپنے قرآن کا بعض حصہ قرآن کے بعض حصے کو منسوخ کر دیتا ہے، اسی طرح میری احادیث جو ہیں وہ بھی بعض احادیث کو دیگر احادیث کو منسوخ کر دیتی ہیں، اور ان کی مثالیں جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے آ کے اصول تفسیر میں، اصول فقہ میں انشاءاللہ ان ڈیٹیل۔ ان میں بعض جو صورتیں ہیں وہ مختلف ہی بھی ہیں، جس طرح کہ کلام اللہ جو ہے نہ حدیث جو ہے وہ کلام اللہ کو منسوخ کر سکتی ہے کہ نہیں، تو اس کی صورتیں بھی انشاءاللہ اس پر بحث بھی آپ پڑھیں گے۔ فی الحال یہی کافی ہے کہ 4 صورتیں بنتی ہیں۔ حدیث نمبر 196 کے فوائد و مسائل، اس حدیث کو امام دار قطنی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے اور اس کی اسناد انتہائی ضعیف بلکہ من گڑت ہے، پچھلی حدیث کی طرح۔ حدیث نمبر 95 اور حدیث نمبر 196 دونوں امام دار قطنی نے ذکر کی، بلکہ اس سے آئندہ آنے والی 197 بھی امام دار قطنی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے اور تینوں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ نمبر 2 حدیث کو منسوخ کرنا یہ ثابت شدہ ہے اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے۔ حدیث نمبر 197 شریعت میں ابرو رحمت کے بہت سی چیزوں کا حکم ذکر نہیں کیا گیا، ہاں بہت ساری چیزیں ہیں جس سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر سختی کو اٹھانے کے لیے شریعت کے اندر اس کا حکم ذکر نہیں فرمایا، بلکہ شریعت خاموش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ ایک اظہار ہے، وگرنہ اللہ بھولنے والے نہیں ہیں۔ وما کان ربک نسیا، تیرا پروردگار بھولتا نہیں، مخلوق بھولتی ہے۔ اللہ 197 اگرچہ یہ حدیث منقطع ہے لیکن بہرحال اس کو اصولی جو ہیں وہ اس کو ذکر کرتے ہیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ شریعت طاہرہ کی اصل میں یہ اس کے خلاف ہو۔ وعن ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض فرائض، بے شک اللہ نے کچھ فرائض واجبات فرض کر دیے ہیں اپنے بندوں پر، فلا تضیعوها تو نہ تم ان فرائض کو ضائع کرو
یعنی ان فرائض پر عمل کرو، واجب ہیں، آپ کو نقصان ہوگا۔ وحرم حرمات، اور بعض اللہ نے دین میں چیزیں حرام قرار دے دیں، حرمات، فلا تنتہکوها، تو ان کی حرمت کو پامال نہ کرو، یا ان کو حرام سمجھو اور ان کے قریب نہ پھٹکو۔ وحد حدوداً، اور بعد حدود قائم کر دیے اپنی دین کے معاملے میں، مسائل و احکامات، ان پر عمل کرنے کے اعتبار سے حدود جو ہیں وہ بھی ان کے آگے لکیر کھینچ دی ہے کہ ان سے آگے نہیں جانا، ان سے پیچھے نہیں رہنا۔ فلا تعتدوها، تو ان حدود کو تجاوز نہ کرو حد سے، یعنی جو اللہ نے جتنی حد، مثلا یہ ہے کہ کسی پر حد ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، تو آپ 150 نہ مارو اور نہ ہی 50 مارو، بلکہ پورے۔ کسی پر قصاص لکھ دیا گیا ہے اور قصاص اس پر فرض ہے اس کا لینا، تو اس میں کمی نہ کرو کہ چلو جی اس کو قصاص چھوڑ دیتے ہیں اور اسے جو ہے وہ دیت لے لیتے ہیں، نہیں، اس سے کمی بیشی نہیں کرنا۔ وساکت عن اشیاء، اور شریعت طاہرہ بعض چیزوں سے خاموش ہو گئی، اس نے سکوت اختیار کیا، من غیر نسیان، یعنی اللہ جل شانہ جو شارع ہیں حقیقی، انہوں نے سکوت فرمایا بعض چیزوں کے بارے میں، غیر نسیان، بھولنے کے بغیر بھولے، یہ نہ کو سمجھے کہ بھول گیا اللہ، نعوذ باللہ۔ فلا تبحثوا عنہا، تو ان کے بارے میں قرید مت کرو، قرید نکال کر کے مسائل پوچھ کے ان کے پیچھے نہ پڑو۔ روى الاحادیث الثلاثۃ الدارقطنی، ان تینوں احادیث کو، یہ حدیث اور پیچھے جو 2 حدیثیں ہیں، تینوں کو امام دارقطنی نے ذکر کیا اور تینوں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کوئی حرج نہیں۔ ان تینوں احادیث کو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے روایت کیا اور تینوں ہی ضعیف ہیں۔ اس حدیث کی سند میں مقبول، یہ جو زیر یہ 197 ہے، امام مقبول رحمہ اللہ نے سیدنا ثعلبہ رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا، ان کی ملاقات ہی آپس میں نہیں ہے، تو میں یہ منقطع ہوئی۔ نیز حدیث حاضہ کے شواہد بھی ضعیف ہیں، مفہوم میں کوئی حرج نہیں، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ کی حدود میں تجاوز کرنے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ قصاص وغیرہ میں کمی بیشی مت کرو۔ حدیث 198، حدیث بیان کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدت بیانی کی انتہائی خوفناک سزا۔ اللہ اکبر۔ یہ اب کتاب العلم، یہاں سے نیا چیپٹر جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کتاب کو جب دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 198 سے کتاب العلم جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ ہاں جی، اور پہلی ہماری حدیث اس سلسلے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلغوا، پہنچا دو، انی، میری طرف سے، ولو آیتن، خواہ ایک ہی حدیث کیوں نہ ہو، ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، اس کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، لمبی حدیث ہے تو اس کا ایک ٹکڑا وہ بھی پہنچا دو اگر آپ کے علم میں ہے، جیسا کہ حدیث لمبی ہے، مثلا صحیح مسلم میں، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، تو آپ کے پاس ایک ٹکڑا یاد ہے، مثلا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، تو اپنے پاس چھپا کے نہ رکھو، بلکہ اس کو واشگاف امت کے درمیان پھیلاؤ، کہ جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، جب تک کرتا ہے اللہ اس کی اس وقت تک مدد کرتے ہیں۔ ایک ٹکڑا ہے، ولو آئے، بلغونی ولو آئے، اپنے پاس۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے اور یہ واجب ہے، بلغونی، الامر یقتضی الوجوب۔ اگر آپ کو ایک حدیث کا پتہ ہے تو اپنے پاس رکھنا، اس کو روکے رکھنا، دوسرے کو نہ بتانا، یہ گناہ ہے، اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ وحدثوا عن بنی اسرائیل، اور اسرائیل سے بھی بیان کر سکتے ہو، یعنی اسرائیلی روایات بھی بیان کر سکتے ہو، ولا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ریفرنس دینا پڑے گا کہ یہ اسرائیلی روایت ہے، یہ نہیں کہ اگلا جو ہے وہ آپ اسرائیلی روایت سنا رہے ہوں اور اگلا یہ سمجھ لے کہ یہ حدیث ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ریفرنس دینا پڑے گا، بھئی یہ اسرائیلی روایت ہے، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں، لا نصدق ولا نکذب، ہم نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ اس کو سچ کہتے ہیں۔ وہ آگے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کی حیثیت ضعیف حدیث والی ہے، اسرائیلی روایت کی۔ ولا حرج، اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ومن کذب علی متعمدا، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا، فلیتبوأ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ بنا لے، مقعدہ،
فلیتبوا، تو پکڑ لے، چاہیے کہ اسے وہ پکڑ لے یا بنا لے مقعدہ، وہ اپنا ٹھکانہ من النار، استغفر اللہ، جہنم میں۔ صحیح بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحت کے اعتبار سے پیک پر یعنی متواترہ احادیث سے بھی کئی درجے اوپر ہے، اور 60 کے قریب صحابہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ حدثوا عن بنی اسرائیل سے مراد ہے کہ ان کی زبانی جو قصے اور واقعات ہیں وہ تو سنا دو، ان کو آگے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور حوالہ دینا بھی ضروری ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے، جبکہ احکام ان دین میں جو احکام وغیرہ ہیں یا حدود وغیرہ ہیں ان کے بارے میں ان سے نقل کرنا اور لوگوں کو سنانا یہ درست نہیں، کیونکہ تمام شریعتیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ سے منسوخ ہو چکی ہیں، یا پھر ایسی کوئی روایت ہو کہ جس کی تائید کتاب و سنت سے ہو رہی ہو، منسوخ نہ ہو، تو اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں۔ ادروائز اسرائیلی جو واقعات ہیں جو قصے ہیں وہ آپ بیان کر سکتے ہیں عبرت کے طور پر، اور ساتھ یہ بیان کر دیں کہ یہ اسرائیلی ہے۔ امام محمد الجوینی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ، انہوں نے تو جان بوجھ کے لفظ نہیں بولے، لیکن میں نے بریکٹ میں جان بوجھ کہہ دیا، کیونکہ یہ کافر ہونا جو ہے یہ اس شخص کے لیے ہے جو جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے۔ اگر کوئی غلطی سے جھوٹ بول جائے یا کوئی تساہل سے، یا اس بارے میں اس کو پتہ نہ ہو، جیسا کہ عام لوگوں کی عام عادت ہے کہ وہ حدیث بنا کر ویسے سنی سنائی لوگوں کو سناتے پھرتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے اور لوگ نیکی کا عمل کریں، یہ مقصد ہے ان کا، لیکن تحقیق نہیں ہے۔ تو گویا کہ وہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوں گے، لیکن گناہ بڑا سخت ہے، اس پر اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے، یہ حرام ہے، لیکن بہرحال کافر نہیں، اس کو میں کہہ سکتا کافر وہ ہے جو جان بوجھ کر جھوٹ بولے۔ لیکن امام محمد الجوینی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والا کافر ہے، خواہ وہ دین کی مخالفت میں جھوٹ بولے یا اس کی موافقت میں۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ، کتنے واعظین ہیں، کتنے خطیب ہیں، کتنے جناب یہاں کے گدی نشین ہیں جو کہ جناب اتنی حدیثیں لا لا کے جناب پرے باندھے ہوتے ہیں ان حدیثوں کے، اور آج کل یہ جو سوشل میڈیا اس پر استغفر اللہ الیاذ باللہ، اور گوگل، مسٹر گوگل جو ہے وہ جو ہے آج کل جناب حدیثوں کا مرجع بنا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ لوگ جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں پوسٹیں اور بغیر تحقیق کے آگے لگاتے چلے جاتے ہیں، تو بغیر تحقیق کے آگے نکالنا، جو لگانے والا ہے وہ بھی اسی طرح ہی گناہ گار اور قصوروار ہے، مقصد خاص کا نیکی کیوں نہ ہو، جھوٹ بول لے دین کی مخالفت میں یا اس کی موافقت میں، تو زیادہ تر واعظین اور خطیب جو ہیں اس کے مرتکب ہوتے ہیں۔ حدیث اعضا احادیث متواترہ ہے، متواترہ سے ہے، بلکہ اس کے درجے دیگر متواترہ حدیث کے درجات سے بھی زیادہ ہیں، اس لیے کہ اس حدیث کو تقریباً 62 کے قریب صحابہ نے روایت کیا ہے، جن میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین۔ 199 حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کی بیانی میں ملوث، سب جھوٹے ہیں، جو بھی اس میں حصہ ڈالتا ہے نا بغیر تحقیق کے نے شروع کی وہ جھوٹا، آگے جو اس نے اس کو آگے پہنچایا کنوے کیا بغیر تحقیق کے وہ بھی جھوٹا، پھر اس نے جو آگے سن کر دوسرے کو بتا دیا وہ بھی جھوٹا، اور جس کو یہ پتا چل گیا کہ یہ جھوٹ تھا اور پھر اس کے باوجود وہ اس کو کر رہا ہے، رپورٹ کر رہا ہے، تو استغفر اللہ الیاذ باللہ، پھر تو وہ شخص جو ہے میں کہتا ہوں کہ اسلام سے خارج ہے۔ وان سامرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ والمغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ اور سمرہ بن جندب دونوں صحابی رضی اللہ عنہما قالا، دونوں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سمجھ لو ارشاد ہے، یہ اللہ کے رسول کا فتویٰ ہے، من حدث عنی بحدیث، جس نے کوئی حدیث بیان کی میرے حوالے سے، میری نسبت سے، بحدیث یرا انہ کاذب، اور وہ جانتا بھی ہے کہ وہ جھوٹ ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، فواحد الکاذبین، تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، اس سے مراد جھوٹوں میں سے کون ہے؟ حدیث کے الفاظ فواحد الکاذبین، تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹے مدعیان نبوت جیسے مسیلمہ کذاب اور اسود انسی اور طلحہ اور شجاع، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور آپ کی بعد حیات طیبہ میں ہی کچھ لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کر دیے، تو ان میں سے ایک ہے، یعنی اس کا مقام اور مرتبہ وہاں پہنچ گیا ہے جو کہ اللہ کے رسول پر جھوٹ بولے۔
وہ بھی تو ختم نبوت پر نقب لگاتے تھے، تو حدیث رسول کو جان بوجھ کے جھٹلانا یہ بھی نبوت کو ہاتھ ڈالنا ہے، نعوذ باللہ۔ فواحد القاذبین کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جھوٹا تو وہ ہے جس نے جھوٹ بنایا، اور دوسرا جھوٹا وہ ہے جو اس جھوٹ کو جانتے ہوئے بھی اس کو بیان کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو جتنے بھی لوگ ملوث ہوتے جائیں گے اس کے اندر اسی طرح گناہ میں شامل ہیں، لہٰذا یہ بھی اس کی مانند ہوا۔ حدیث 200، جو دین کی سمجھ دیا گیا وہ خیر کثیر عطا کیا گیا، یعنی جو دین تفقہ فی الدین دیا گیا وہ میگنم بونم دیا گیا۔ 200، وعن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں بھلائی کا اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، توفیق دے دیتے ہیں۔ ہاں جی ماشاءاللہ، آج میرے بچے اسٹوڈنٹس جو ہیں جو کہ آ گئے ہیں حدیث کو پڑھنے کی طرف اور دین کو سمجھنے کی طرف، ان پر کوئی دباؤ نہیں، ان کو کوئی لالچ نہیں، کوئی نمود و نمائش نہیں، کوئی ان کے سامنے دنیاوی ٹارگٹ نہیں سوائے اللہ کی رضا کے۔ تو کسے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ان پہ راضی ہے، اللہ نے ان کو توفیق دے دی ہے۔ تو آپ اس دین کو، اس میسج کو، ڈیوائن کوڈ کو اب اللہ کے راستے میں دین چار دانگ عالم پھیلا دیجیے اس کو، سبحان اللہ، جو صدقہ جاریہ بن جائے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں میں تو قاسم ہوں، قاسم میں نے کہ میں ڈیوائیڈ کرنے، میں نے تقسیم کرنے والا ہوں، کس کو؟ علم حدیث کو۔ واللہ، اللہ مجھ پہ نازل کرتے ہیں میرے دل پر، میں اس کو دین کو اور علم حدیث کو بانٹتا ہوں۔ واللہ یؤتی، اور اللہ پھر عطا کرتا ہے کیا؟ اس کو توفیق دیتا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اس کو حقیقی انداز سے اپنانے کی۔ حدیث میں دین سے مراد احکام شریعت اور حقیقی طریقت ہے۔ حدیث کے الفاظ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي کا مطلب ہے کہ میں تو علم حدیث بیان کر دیتا ہوں اور اس پر اللہ عز و جل جس قدر چاہتا ہے سمجھ، فکر اور عمل عطا فرما دیتا ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے سوالات بغیر کسی تمہید بغیر کسی گیپ کے۔ ہاں عزیز طلبہ، سب سے پہلے حدیث 190 میں کتاب اللہ سے کیا مراد ہے؟ حدیث 191 میں اللہ تعالیٰ کی حدود سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ حدیث 193 کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوصاف ذکر کریں جو حضرت عبداللہ بن مسعود کے اثر میں ہیں رضی اللہ عنہ۔ حدیث 195 میں روشنی میں نسخ کے معنی، 95 کی روشنی میں نسخ کے معنی اور اس کی صورتیں احاطہ تحریر میں لائیں، رائٹ ڈاؤن۔ حدیث کے الفاظ حدثوا عن بنی اسرائیل سے کیا مراد لیا گیا؟ حدیث کے الفاظ فواحد القاذبین کا کیا مطلب بیان کیا گیا ہے؟ حدیث کے الفاظ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي کا کیا مفہوم ہے؟ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو جو کچھ سنا ہے، سمجھا ہے، اس پہ زندگی میں عمل کی توفیق دے اور دوسروں تک اس میسج کو کنوے کرنے کی اللہ توفیق دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔